अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे गुज़िश्ता सबक में हमने सूरतुल हशर पारा 28 की आयत नंबर 3 और 4 की तिलावत की थी। आज हमने आयत नंबर 5 और कोशिश करेंगे कि 6 इन दो आयात की हमने तिलावत करनी है और इसमें मौजूद अपने अल्फाज की इस्लाह और दुरुस्तगी करनी है। इसके साथ साथ हमने तजवीद भी सीखनी है। इंशाल्लाह आपको इस एक क्लास में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। हर एक लफ्ज़ और हर एक लाइन में, हर एक आयत में बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सीखनी ज़रूरी हैं। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा। मा क़तअतुम, सबसे पहले क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है, त्वा को भी मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि क़ाफ, त्वा, ख़ा, ज़्वा, ज़्वाद, स्वाद ये वो हरूफ हैं जो कि पुर पढ़े जाते हैं, जिसमें क़ाफ और त्वा भी शामिल हैं। अगर इसको हम पढ़ेंगे कता तुम तो हम गलत पढ़ेंगे, कता तुम नहीं है, ये है क़तअतुम, क़तअतुम। और आइन के तलफ़्फ़ुज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं क़तअतुम, ये गलत है। कता करके आप आइन को अलिफ बना रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जब आइन है और हम उसको अलिफ पढ़ें। इसी को कहते हैं कुरान को दुरुस्त करना। तो इसे हम पढ़ेंगे मा क़तअतुम मिन लीनतिन। ये जो हमारे पास है यहाँ पे मीम पे गुन्ना है, सीधा सीधा इसको इदगाम शफ़वी का कायदा कहा जाता है। मीम साकिन के बाद मीम है तो ये इदगाम शफ़वी का कायदा है। बोर्ड पे इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी मैं। तो इसको यहाँ पे गुन्ने के लिए आपको होंठों को बंद करना पड़ेगा और गुन्ने की आवाज़ नाक में चली जाती है, तो आप इसको गुन्ना करेंगे। कैसे होगा गुन्ना? मा क़तअतुम, तुम, इसको कहते हैं गुन्ना, रुक जाना और आवाज़ का नाक के अंदर आना। मिन लीनतिन, अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे नून साकिन है और इसके बाद लाम है, तो नून की हैसियत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये बिला गुन्ना है, नून ख़त्म हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे मिन लीनतिन, नून ख़त्म हो गया, मीम ज़ेर लाम मिल, ऐसे इसको पढ़ेंगे मिन लीनतिन। हाँ, अगर आप इसको पढ़ेंगे मिन लीनातिन तो फिर गलत है क्योंकि आपने नून को लंबा कर दिया। इतनी सी मिकदार है जितनी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। मिन लीनतिन, नतिन, नून ज़बर ना, ना, यही आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बाज़ लोग इसको शॉर्ट करते करते झटका पढ़ लेते हैं, वो पढ़ते हैं नतिन, ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं है। मिन लीनतिन, ऐसे नहीं, मिन लीनतिन। हाँ, ये हमने लाम के बाद या की वजह से इसको खींच के पढ़ा क्योंकि ये या मद्दा है। औ तरक्तुमूहा, अच्छा, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं अव नहीं पढ़ा जाएगा, ये वाव लीन है, इसको पढ़ा जाता है औ, हमज़ा ज़बर वाव साकिन औ, ठीक है। तरक्तुमूहा, ये वाव मद्दा, जैसा कि ये वाव लीन है तो ये वाव मद्दा है, इसको खींच के पढ़ेंगे औ तरक्तुमूहा, ठीक है। क़ाइमतन अला, अच्छा जी, ये मद आप जो देख रहे हैं, इस मद की वजह से इसको हम लंबा करेंगे। कितना लंबा करेंगे? क़ाइमतन, इस मद को 5 से 6 हरकत अरबिया यानी कि 5 से 6 अलिफ के बराबर लंबी की जाती है। जैसा कि कैसे, जैसे कि मा एक अलिफ है, फिर हमको डबल करें तो मा 2 हो गए, फिर इसको ट्रिपल करें तो मा 3 हो गए, फिर इसको 4 दफ़ा करें तो क्या होगा? मा, फिर इसको 5 दफ़ा करें तो क्या होगा? मा। ये मद वही है जो आपको नज़र आ रही, इसको भी इतना लंबा करना है। क़ाइमतन अला, अब ये जो मद है ये इस मद से छोटी है, ये 5 से 6 हरकत अरबिया के बराबर है और ये 3 से 4 हरकत अरबिया के बराबर है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अला उसूलिहा,
سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف کو بھی ہم نے پر پڑھا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. طاء کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. علی اصولها فبإذن اللہ. اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے، جیسا کہ یہ ہے واللہ، جیسا کہ ولیکن اللہ. اس طرح اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھتے ہیں. لیکن اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. لفظوں پہ دھیان دیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ولیخزی الفاسقین. لام کو لمبا نہیں کرنا، اس کو اگر کرنا پڑے گا ولی، غلط ہے. یا تو آگے ہے لیکن یا پہ پیش ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ولیخزی الفاسقین. وما افاء اللہ. اچھا جی، یہ مد ہے 3 حرکات ربیہ کے برابر یا 4 الف مدہ سمیت، اور یہ مد ہے 5 سے 6 حرکات ربیہ کے برابر. تو ان کی ڈسٹینس آپ خود نوٹ کریں کتنا ہونا چاہیے. وما افاء اللہ، یہ تھوڑی سی کم لمبی ہوتی ہے اور یہ زیادہ لمبی ہوتی ہے. اللہ کا نام پر پڑھا ہم نے. علی رسولہ، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے الا تو غلط ہے، آلا پڑھیں گے تو بھی غلط ہے. یہ لکھا ہوا ہے علی، بس اتنا سا لکھا ہے. رسولہ، را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. منہم فما اوجفتم. اب پھر دیکھیں یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے. فما اتنی سی لمبی کرنی ہے. اوجفتم. اچھا، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں اوجفتم، غلط. اوجفتم اس کو لمبا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ لین ہے. واو مدہ کو لمبا کر سکتے ہیں کسی حد تک، کلیف اور یا مدہ کو بھی، لیکن یا لین یا واو لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں. علیہ، یہ بھی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر. من خیل ولا. اچھا جی، نون ساکن کے بعد خا آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن پہ بالکل بھی رکنا جائز نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من خیل ولا. یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کون سا قاعدہ ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے ادغام بالغنہ کا قاعدہ، کیونکہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. اگر نون تنوین یا نون ساکن کے بعد یا آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے یا میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ولا رکاب ولکن اللہ. الف مدہ ہے، ولا الف مدہ، رکاب یہ بھی الف مدہ، اور یہ کیا ہے؟ ادغام بالغنہ. غنہ کریں گے کیسے؟ رکاب ولکن اللہ. اللہ کے نام کو بھی نون کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یسلط رسلہ، طاء کو پر پڑھنا ہے، را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. طاء کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کو حروف مستعلیہ میں شامل کیا گیا ہے. حروف مستعلیہ والے حروف ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. رسولہ، ہاں کے تلفظ کا دھیان دیں. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں رسولہ، بعض پڑھتے ہیں رسولہ، دونوں غلط ہیں. ٹھیک کیا ہے؟ رسولہ علی من یشاء. مد کیا دھیان دیں، 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے ادغام بالغنہ. تو ادغام غنے کے ساتھ کیسے ہوگا؟ من یشاء. آخر میں حمزہ ساکن ہو رہا ہے. حمزہ ساکن کی آواز آنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ آ کر دیں یا کر دیں، ایسے بھی نہیں ہے. نہیں ہے یہ. من یشاء، یہ اس طرح آپ نے رکنا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کا نام پر پڑھنا ہے اور
اس کے علاوہ آئین کے تلفظ کا خاص کیا رکھنا ہے، اس کو اعلیٰ ہی پڑھنا ہے، الا نہیں پڑھنا، اور یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنی پریکٹس کریں اور قرآن مجید کو درست کریں۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے یہ 2 آیات بغیر رک کے سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو اپنی غلطیوں کا اور تجوید کو درست کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہو گیا ہوگا۔ اب چلیں گے ہم آج کے قاعدے کی طرف۔ آج ہم سیکھیں گے واو لین اور یا لین۔ سب سے پہلے تو لین کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے لین، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ وہ حرف الف بھی ہو سکتا ہے، وہ حرف با بھی ہو سکتا ہے، وہ حرف تا بھی ہو سکتا ہے، یا تک بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، جیسے یا زبر وا یو، با زبر وا بو، حمزہ زبر وا او۔ یہ ساری جو ہیں بس واو پہ ساکن ہونا ضروری ہے اور پہلے حرف پہ زبر کا ہونا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں واو لین۔ اور جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے، جیسے حمزہ زبر یا ساکن ای، جیسے با زبر یا ساکن بئی، جیسے تا زبر یا ساکن تئی، ٹھیک ہے۔ یہ یا لین اور یہ واو لین اور یہ یا لین۔ واو ساکن سے پہلے کسی حرف پہ زبر ہو، وہ حرف الف سے لے کے یا تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف نیچے زبر ہو، اوپر زبر ہو تو وہ یا لین، وہ حرف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔